بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک. اور عید مبارک کے حوالے سے ایک اور بھی مبارک کہ میں نے 2 3 4 ایسے مجھے میسیجز آئے کہ امت مسلمان نے پہلی مرتبہ پوری دنیا میں ایک دن عید منائی. کینیڈا میں ایک دن عید منائی گئی، پاکستان میں ایک دن عید منائی گئی. اس طرح سے بتایا جا رہا ہے جیسے کہ اٹ از اے ویری بگ اچیومنٹ. ہماری اچیومنٹس بھی کیسی ہیں کہ ہم نے ایک دن عید منا لی. خیر، میرا موضوع یہ نہیں ہے. تو یہ تو ایسے ہی برس بلے تذکرہ بات آ گئی تھی عید مبارک کے حوالے سے کہ ہم کن چیزوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک دن عید منا لی. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اس بات پہ خوش ہیں جی ایک دن عید منا لی. واٹ این اچیومنٹ. اوکے جی. آج کل پاکستان کے اندر وہ بڑا موضوع چل رہا ہے جی. وہ ہر کوئی جو ہے نا یہ چانس اویل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو وردی والوں سے آپس میں لڑائی ہو گئی. خاکی وردی والے اور سیاہ وردی والے، خیر سیاہ والے تو اب نہیں رہے، انہوں نے بھی اپنی آلموسٹ خاکی وردی ہی کر لی ہے. خاکی وردی کی طاقت دیکھتے ہوئے سیاہ وردی والوں نے بھی اپنی وردی تقریباً خاکی کر لی ہے. شہباز شریف صاحب پہلی مرتبہ کر گئے تھے، وہ جب 2 4 سال 5 سال پہلے جو تھے تو انہوں نے چینج کر دیا تھا کلر اس کا. تو نہ صرف چینج ہوا جی کلر، انہوں نے تھوڑی سی اتھارٹی بھی لینے کی کوشش کر لی ہے. انہوں نے کہا جی ہم بھی وہی اتھارٹی استعمال کریں گے جو خاکی وردی والوں کی ہے. تو شاید اسی لیے وہ تھوڑا سا وہاں پر ان کے اندر ہو گیا. وہ ہونا کیا تھا، ایک ناکہ لگا ہوا تھا 8 اپریل کو. ناکہ لگاتے ہیں سب لوگ. ویسے تو اگر تو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو ناکے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن جہاں پہ حالات خراب ہوں وہاں پر کسی کی نقل و حرکت کو دیکھنا ہو یا کسی ترسیل کو دیکھنا ہو تو وہاں پر لگانا پڑتا ہے. تو ناکہ لگایا تھا. تو ناکے کے اوپر 2 آدمی جو بقول پولیس کے، کوئی عینی شاہد نہیں ہے اس میں، لیکن بقول پولیس کے جی 2 آدمی کو روکا. ایک آدمی کے پاس ریوالور تھا اور دوسرا آدمی وہاں سے نکل گیا، بھاگ گیا بائک لے کے. تو اس پہ بھی شک تھا کہ یہ اسی کا ساتھی ہے، اس کے پاس بھی ناجائز اسلحہ ہوگا. تو پولیس کہانی تو بنا لیتی ہے نا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ناجائز اسلحہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کے پاس بھی پسٹل نہ ہو، وہ بھی ایسے ڈال دیا کہ اس کے پاس پسٹل تھا، یہ آدمی اس کے ساتھ تھا. تو ہوگا بھی، لیکن جہاں پہ ناکہ لگا ہو تو یہی بات ہے شرافت کہ آپ رک جائیں. اور رکنے کے بعد بھی لیکن آپ کی جان محفوظ نہیں ہوتی. جب آپ رک جاتے ہیں تو آپ کی تلاشی لی جاتی ہے. جب کہ آپ کے پاس زیور یا لیڈیز ہو نا ساتھ، تو وہی پولیس بھی آپ کو لوٹ لیتی ہے. جب وہ چیک کر لیتی ہے نا کہ ان کے پاس کوئی مال ہے، پیسہ ہے، ان کے پاس زیورات ہیں، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہی پولیس پھر ڈاکو بن جاتی ہے. پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ وردی نما ملبوس میں لوگوں نے لوٹ لیا. وہ وردی نما اور وردی کے فرق کے اوپر ہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے جاتے ہیں. خیر یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کبھی بتاؤں گا، کبھی سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ سب بتاؤں گا، سب کے پولیس کے کرتوت سارے بتاؤں گا میں آپ کو. یہ کس طرح سے لوگوں کو لوٹتی ہے، کس کے قتل کو ایکسیڈنٹ بنا دیتی ہے، کس کی انسانی جان کو ایکسیڈنٹ بنا دیتی ہے. میرے ایک جاننے والے ڈی ایس پی تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، پتہ نہیں زندہ ہیں گے یا وفات پا چکے ہیں. ان دنوں تو خیر قریب المرگ ہی تھے. تو وہ کہا کرتے تھے جب بھی کہیں جانا نا، مثلاً اپنے آفس جانا ڈپٹی صاحب نے، تو کہتے تھے اچھا میں دکان پہ چلا. تو پولیس والے بھی اسی طرح کے ہیں نا، وہ دفتر جانے کو دکان ہی سمجھتے ہیں، دکان پہ چلنا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے بہاول نگر میں، 8 اپریل کو ناکہ لگا تھا. ناکہ کے بعد انہوں نے اس آدمی کو جناب علی چیز کیا جو وہاں سے بھاگ کے گیا تھا پولیس کی سٹوری کے مطابق. یہ پھر وہ آدمی ظاہر بائک پہ اپنے گھر گیا. جب اپنے گھر پہنچا تو پولیس والے اس کے گھر چلے گئے، اور جیسے پولیس والے کرتے ہیں انہوں نے ویسے ہی کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ جو آگے تھا وہ بھی جوان مرد تھا، وہ فوجی نکلا، SSG، وہ جسے آپ کمانڈو کہتے ہیں. انہوں نے یہ جو پولیس والے 2 تھے یا 3 تھے، جتنے بھی تھے، یہ سٹوری یہاں پر ویری کرتی ہے کہ 2 تھے یا 3 تھے، بہرحال جو بھی تھے اس بندے نے ان کو ڈیٹین کر لیا، پکڑ لیا بقول پولیس کے. پولیس کہتی ہے جی ہمارے 2
کانسٹیبلان کو اس نے پکڑ لیا. جب اس کو پکڑ لیا تو اس کی امداد کے لیے باقی لوگ وہاں پر گئی، باقی پولیس گئی، اور باقی پولیس نے وہاں پر جا کے وہ دنگا مشتی کی جس طرح یہ کرتے ہیں، یہ توڑا وہ توڑا، جس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے یہ ٹھیک کیا، پولیس نے غلط کیا. لیکن اس کے بعد جو پاک فوج کے جوانوں نے کیا، وہاں پر بریگیڈیئر صاحب بتائے جاتے ہیں جی کہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا تھا تو پھر باقی ایکشن کی ضرورت نہیں تھی. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایس ایچ او کو بھی پکڑ لیا گیا تھا، دوسرے لوگوں کو بھی پکڑ لیا تھا. یہ نہیں کہ وہ ایک فوجی کے گھر پہ کیا تھا، کہ عام شہری کے گھر پہ کیا تھا اور شہری آگے سے وہ نکل آیا ہماری فوج کا جوان، اور فوج کے جوان کا ظاہر ہے جی انہوں نے بھی تو اپنا مرال اپ رکھنا نا. حالانکہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جتنا بڑا یہ بنایا گیا یا بنا کر پیش کیا گیا. ہماری فوج بھی کوئی اتنی وہ فرشتہ نہیں ہے. ہماری وہی فوج ہے، وہ کیپٹن حماد یاد ہے 2005 والا؟ نہیں یاد؟ بلوچستان والا نہیں یاد؟ ڈیرہ بگتی والا؟ ڈاکٹر شازیہ خالد، وہ ڈاکٹر خالد جو لیبیا میں نوکری کر رہے تھے، اور ڈاکٹر شازیہ جو وہاں پر پی پی ایل میں، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے اندر، ہاسپٹل کے اندر وہ اس شرط پہ گئی تھی کہ میرے شوہر کو بھی یہاں پہ جاب مل جائے گی. تو ان کے شوہر کو تو جاب نہیں ملی، تو ایک رات وہ ان کا ریپ ہوا تھا. وہ ایک کیپٹن حماد تھا. تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر شازیہ کا تو پرچہ تک درج نہیں ہوتا تھا، اس کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دیتے تھے. وہ تو اللہ بھلا کرے آسما جہانگیر کو اور دوسری تنظیموں کا جنہوں نے یہ بات اٹھائی. لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ بھی الگ سٹوری ہے. اس کے اندر یہ ہیومن رائٹس تنظیمیں بھی آ گئیں، اور بین الاقوامی تنظیموں کا بھی دیکھ لیں. انہوں نے بیچاروں نے کینیڈا اپلائی کیا کہ ہمارے ریلیٹیوز وہاں رہتے ہیں، 2005 کی بات ہے، کہ ہمیں وہاں کی ہمیں اسائلم دے دیا جائے، ہم وہاں پناہ دے دی جائے. بٹ کینیڈا ریفیوزڈ. یہ ہیومن رائٹس والا کینیڈا، اس نے اس کو نہیں دی تھی. اچھا یو کے نے بھی نہیں دی تھی، یو کے نے بھی ریفیوز کر دیا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں. مشرف کا دور تھا، مشرف یا شوکت، وہ کیا تھا جو بھی تھا، شوکت عزیز وغیرہ، تو مشرف ہی کا دور تھا. تو مشرف ہی کا ایک کیپٹن تھا جو انوالو تھا اس میں. تو اس کے اوپر ان لوگوں نے اس کو اسائلم نہیں بیچاری کو دیا تھا. آج کل سنا ہے کہ وہ کہیں یو کے میں ہوتی ہیں، کہ 15-16 سال بعد دوبارہ انہوں نے اپلائی کیا تھا، شاید مل گیا، اس وقت نہیں ملا تھا. اور بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ فوج بھی اتنی نیک نام نہیں ہے. فوج نے جناب وہ جو ایک کام، جو چھوٹا سا کام ایک میجر صاحب یا کرنل صاحب کر سکتے تھے، کہ ایس ایچ او کو بلانے کے بعد اس سے پوچھنے کے بعد اس کو جناب علی جو بھی ایکشن لینا تھا یا کرنا چاہتے تھے اس کے خلاف وہ سارا کر لیا جاتا. لیکن اس کو ایشو بنایا گیا، نہ صرف بنایا گیا بلکہ اس ایشو کو اڈاپٹ کیا گیا. اور ان لوگوں نے جو ایشو اڈاپٹ کیا جو لوگ اس کے بالکل ہی خلاف تھے. مثال کے طور پر وہ ایک ہے جی ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان. وہ ایک طرف تو ہماری پولیس پر وہ کے پی کے اندر اٹیک کر رہی ہے، ہماری پولیس فورسز پر. یہاں وہ پولیس کی بڑی ہیجلی بن کے آگے آ گئی ہے. دوسری طرف ہماری پی ٹی آئی، ایک طرف تو وہ تھانے سے بندے چھڑوا رہے ہوتے ہیں، تھانے کو پولیس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب یہ فوج کے خلاف جا رہا ہے، اس نے بھی اس کو جناب مستعار اٹھا لیا. اس ایشو کو مستعار ہی کہتے ہیں نا، اڈاپٹ کر لیا اس کو. تو پی ٹی آئی والے کو تو اللہ دے، یا دوسرے، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کسے شریکے کی لڑائی ہے نا، کسے شریکے دی لڑائی، تو تسی ایویں بھی چٹا مارن چلے جاؤ کہ چلو انہوں نے باقی شیئے تو پنی ہے نہ تو دوسرے کا لگنا. تو یہ اس طرح کی حالات پاکستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن اب وردی والوں کو وردی والوں سے لڑانا، یوں تو وردی کی ویسے پاکستان میں بڑی اہمیت ہے، بے شک وہ عام سول لوگوں کی وردی ہو یا سیمی گورنمنٹ اداروں کی وردی ہو، کوئی بھی وردی ہو، وردی کی ویسے ہی بڑی ہوتی ہے وہاں پر. مثلا وردی والا تو ایئرپورٹ کے اندر ہو نا جی، وہ بے شک سیکورٹی والا ہو، بے شک پی آئی اے والا ہو، بے شک دوسرا ہو، وہ وردی والا وہاں نہیں مان. ایک ٹرین کے اندر وردی والا وہ ٹی ٹی بابو نہیں مان ہوتا. تو وردی کی تو واقعی بڑی اہمیت ہے. لیکن اب یہ کہ ایک با اختیار، جیسے کیا کہتے ہیں، با اختیار اولا اور با اختیار ثانی، ایک سب سے بڑی با اختیار ادارہ محکمہ اور دوسرا سب سے چھوٹا با اختیار محکمہ.
لیکن اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے جس کے لیے میں یہ ولاگ کر رہا ہوں کہ اگر آرمی انسٹالیشنز کے اوپر سیولین کا اٹیک ہو جائے تو آرمی ایکٹ چلتا ہے. تو اگر آرمی والے سیولینز کے تھانوں کے اوپر حملہ کر دیں تو یہاں پر کیا چلے گا؟ کیا ہمارا قانون چلے گا یا ملٹری ایکٹ چلے گا؟ کون سا قانون چلے گا؟ کیونکہ یہ تو سیولین حدود ہے نا جی. اگر آپ اپنا اتنا سکیور ہونا چاہیے، آرمی کو ہونا چاہیے سکیور، لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں کہ جو آپ پولیس ہے ہم پولیس کے حق میں نہیں ہیں. میں یعنی کہ عام شریف آدمیوں کی طرح میں بھی پولیس کے خلاف ہوں، کیونکہ ہر شریف آدمی پولیس سے ڈرتا ہے. تو پولیس والوں کا اور فوج والوں کا آپس میں جو کلیش ہے، اس کو ہوا دینے کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیوں دی گئی ہوا؟ اور یہ جو اتنے دنوں کے بعد 8 7 15 تاریخ کو اعلان کر رہے ہیں، یا نہیں 8 4 12 4 دن بعد یہ اعلان کر رہی ہے ISPR، یا وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ ساری چیزیں، ساری کھپ رولا ڈلوانے کے بعد ہی یہ کمیٹی کیوں بنائی جاتی ہے؟ اور ہر کام اسی وقت کیوں کیا جاتا ہے کہ پہلے ساری، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پہلے کھے ساری سر چپوا کے اس کے بعد آپ کو نہانے کا خیال آ جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں صاف ستھرا رہنا. یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ یہ ساری مٹی خاک اڑانے کے بعد، یہ ساری کھے سر میں ڈلوانے کے بعد کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کوئی یہ آپ کا ان سائڈ ایجنڈا بھی ہے کہ ملک کے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو، عوام کو دیگر مسائل سے ہٹا کر اس طرح کی باتوں میں تھوڑا سا لگاتے رہیں تاکہ ان کا اس ایشوز پہ دھیان ہٹ جائے جو کہ یہاں کے ان کے میجر ایشوز ہیں؟ اگر آپ کا یہی مطمع نظر ہے تو میرا خیال ہے آپ بھی اسی طرح عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے یہ حکومت کرتی رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا. اس وقت تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.